مرزا قادیانی کو خواہ مخواہ ایک گمان نے آ گھیرا کہ علماء اسلام میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مرزا نے یہ چیلنج کر دیا کہ اس وقت آسمان کے نیچے کسی کی مجال نہیں جو میری برابری کر سکے، اور مرزا نے کہا، میں بلا کسی خوف و تردد کے کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، تم میں بعض لوگ محدثیت اور مفسریت کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، اور بعض از راہ ناز زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتے، اور بعض خدا شناسی کا دم بھرتے ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی اور کیا کیا کہلاتے ہیں، ذرا ان سب کو میرے سامنے لاؤ۔ اس چیلنج کے لیے اس نے ایک اشتہار کے ذریعے ہر مکتبہ فکر کے 86 علماء کی فہرست شائع کر دی اور تمام ہندوستان کے علماء کو چیلنج کر دیا۔ یہ 1890 کی بات ہے کہ جب ایک شخص نے اپنا آبائی وطن اپنے پیارے محبوب کے وطن پر قربان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں مستقل رہنے کے لیے مچل رہا تھا، مدینہ منورہ میں ہی موت کا طالب تھا تاکہ روز قیامت اس کا محبوب اس کے لیے سفارشی بنے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر اجر لینے کا مشتاق تھا۔ وہ اس خواہش میں ہی تڑپ رہا تھا کہ ایک رات خواب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہے جو اس سے فرما رہے ہیں، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، واپس جاؤ اور اس فتنے کا سد باب کرو۔ وہ سمجھ گیا کہ ختم نبوت کا کام مدینہ منورہ میں موت سے بھی بڑھ کر ہے، تو سر پٹ بھاگا اور ہندوستان میں جا کر ہی دم لیا اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ہمارے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی صاحب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خواب میں امر کرنا ہی ان کے مقام کو سمجھنے کی کافی دلیل ہے۔ پیر مہر علی شاہ 31 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب تک پہنچتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے خاندان کو آپ کی ولادت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ علم و عبادت میں آپ کا جو مقام ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یاد الہی میں رات میں جس پہلو پر بیٹھ جاتے، صبح صادق تک خودی کے عالم میں اسی پہلو میں ہی بیٹھے رہتے۔ مسلسل مراقبہ کرنے کے باعث آپ کی رانیں جواب دے جاتی، چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جاتا، لیکن عشق الہی کی اس قدر حرارت ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی سے بھی وضو فرما لیا کرتے، اور یہاں تک کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسی بڑی بڑی شخصیات ان کے مرید تھے۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہم عمر بچوں کا جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ مطالعہ کیا ہے یہ بھی ابھی معلوم نہیں تھا، اس کے باوجود استاد کا کیا مطالعہ بھی زبانی سنا دیتے، جس پر استاد دنگ رہ جاتے۔ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک انگریز افسر راول پنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا۔ لوگ ان سے ملنے گئے پر پیر صاحب نہ گئے۔ چوتھے روز ڈپٹی کمشنر پیر صاحب کے پاس بیوی بچوں سمیت پہنچ گئے۔ انہوں نے جب غوث پاک کی باتیں سنی تو ان باتوں کے سحر سے نہ بچ سکے۔ گرمی کا موسم تھا، بارش کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو وہ لوگ غوث پاک سے بارش کی دعا کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، چنانچہ اسی روز ہی بارش نے ہر طرف اپنے رنگ جما دیے۔ ان کے مشہور نعتیہ کلام اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے عشاء کی سنتیں ان سے رہ گئیں۔ رات کو جب قافلے کی ایک طرف سوئے تو حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی جبہ میں زیب تن دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے قریب آئے اور ارشاد فرماتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشم سے بھی زیادہ لطیف پنڈلیاں تھام لیتے ہیں اور آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضور آپ کون ہیں؟ اور ساتھ ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جواب میں وہی ارشاد ہوا، آل رسول کی سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ 3 بار ایسے ہوا تو حضرت کے دل میں ڈال دیا گیا کہ آپ ندائے رسول سے منع نہیں فرما رہے ہیں، آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ جذبات میں مچل گئے، دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں
اور اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ سے کیا: اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ اس واقعے سے مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عشق رسول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا بھی۔ اسی محبت اور تعلق کی وجہ سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم نبوت کی حفاظت پر مامور کیا۔ انہی دنوں میں ہی مرزا نے چیلنج کیا تھا۔ یہ چیلنج سن کر ہی آپ نے چیلنج قبول کر لی اور 25 جولائی سن 1900 کو بمقام لاہور مناظرہ کی تاریخ مقرر کر لی۔ جب مناظرے کا دن قریب آ گیا تو ہزارہ مسلمان لاہور پہنچ گئے۔ علماء، مشائخ، درویش، غرض ہر طبقہ اور فرقہ کے لوگ دور اور نزدیک سے جمع ہو گئے۔ لاہور کے بازاروں میں لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بول رہے تھے: میرے اس دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور ایک آج کا دن ہے کہ پیر صاحب چیلنج کے جواب میں میدان مناظرہ میں حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں: اگر کسی میں ہمت اور جرت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ مگر نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قدم بہر نکالنے کی جرت نہ ہوئی، اور اس نے نہ آنا تھا اور نہ آیا، بلکہ قتل ہو جانے اور بے عزتی کے خوف سے قادیان میں ہی دبکا رہا۔ اس دوران قادیانی جماعت نے مبالغہ کرنے کی گزارش کر دی، یعنی اندھے اور اپاہج شخص کے حق میں دعا کرنا۔ جس کی دعا سے اندھا اور اپاہج شخص شفا یاب ہو جائے گا اسی کو برحق مان لیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی قبول کر لیا اور فرمایا: اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو بھی آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ مہر علی شاہ صاحب اور دوسرے حضرات اکٹھے ہوئے، لیکن مرزا چیلنج کے باوجود بھی نہ آیا۔ تو مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا: ذرا غور کرو، اللہ کے رسول تو سچ مچ دہکتی آگ میں ڈال دیے گئے اور حافظ حقیقی نے انہیں ہر طرح سے محفوظ رکھا، لیکن مرزا مجازی آگ میں بھی قدم رکھنے سے ڈر گیا جو خود ہی اس نے جلائی تھی۔ سچا مومن تو ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن منافق لوگ اس طرف قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت پر شمس الہدایہ کے نام سے سب سے پہلی کتاب لکھنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ الغرض پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس جد و جہد سے سارے علماء بیدار ہو گئے اور مرزائیوں کے فتنے کو قلع کما کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔